وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اللہم فقینا فی الدین. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. آمین آمین آمین. الحمدللہ الحمدللہ. جو حرف تہجد تھا الحمدللہ اس کی پہچان اچھے سے ہمیں ہو گئی ہے الحمدللہ. تو انشاءاللہ آج ایک نیا لیسن سٹارٹ کر لیں گے ہم انشاءاللہ. جی الحمدللہ. تو قرآن کو صحیح پڑھنے کے لیے قرآن کو جو ہے جیسے آسمان سے نازل ہوا اسی طریقے سے پڑھنے کے لیے ہم کو کیا کرنا ضروری ہے؟ مخرج جاننا ضروری ہے اور تجوید سے پڑھنا ضروری ہے اور صفات کے ساتھ ہر ایک حرف کو پڑھنا ضروری ہے. الحمدللہ یہ ہم کو اچھے سے معلوم ہو گیا. الحمدللہ پچھلے ہفتے میں جو ہے ہم نے کیا سیکھا کہ مخرج کیا ہے. مخرج یعنی کہ ہر حرف کا جو مخرج جو ہے ہم نے الحمدللہ اس کو سیکھا پڑھا اس کو سمجھنے کی پوری کوشش کی الحمدللہ. تو انشاءاللہ آج تجوید کے متعلق ہم بات کریں گے انشاءاللہ. تجوید کا مطلب کیا ہے؟ تجوید کا مطلب بہترین، عمدہ یا حسین قائم کرنا. تجوید کا مطلب بہترین انداز سے، عمدہ یعنی کہ اس کو اچھے سے یعنی کہ اعلیٰ ترین سے حسین قائم کرنا تجوید کا مطلب. اب مخرج کا مطلب کیا بتائی تھی میں کہ حرفوں کی نکلنے کی جگہ، حرفوں کی نکلنے کی جگہ. اب یہ تجوید کا مطلب کیا ہے؟ بہترین، عمدہ کرنا یا حسین قائم کرنا. اور تجوید کے بغیر قرآن کو جو ہے ہم اچھے سے پڑھ نہیں سکتے. اس کی خوبصورتی جیسے کہ یعنی کہ اب خرد سے پڑھ نہیں سکتے. اب خرد آنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ تجوید کو لینا ہے، کیونکہ تجوید ہی میں حرفوں کی مقدار کیسے بڑھانا ہے، کہاں پر ہمیں غنہ کرنا ہے، کہاں پر ہمیں بلا غنہ کرنا ہے، ادغام، اخلاب، یہ سب جو ہے تجوید میں شامل ہو جاتے ہیں. اب اس کے بغیر جو ہے ہمیں قرآن کو پڑھ نہیں سکتے. تجوید کو پڑھیں گے تبھی جو ہے قرآن کو بہترین طریقے سے، عمدہ طریقے سے، حسین طریقے سے، خوبصورتی سے ہم پڑھ سکتے ہیں. اب بہت ساری بہنوں کا کیا ہے کہ کسی قاری کی آواز سن لیتے ہیں تو فوراً کیا کہتے ہیں، ہمیں بھی اللہ نے اس طریقے سے آواز نہیں دی، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی آواز نہیں دی. وہ کتنا پیارا پڑھتے ہیں قرآن کو، وہ کتنا عمدہ پڑھتے ہیں قرآن کو، یہ سوچ کر افسوس کر لیتے ہیں اور چپ بیٹھ جاتے ہیں، ہے نہیں؟
تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو کیا حکم دیا؟ قرآن کو جو ہے بہترین انداز سے، عمدہ ترین طریقے سے پڑھا کرو۔ تو ہمیں اب اس میں کیا کرنا ہے؟ سیکھنا ہے۔ صرف قاریوں کا کام نہیں ہے خرد سے قرآن کو پڑھنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف انہی کو وہ مقام دیکھو ہے، نہیں، وہ چیز ان کو دیکھ کر ہے، وہ یعنی کہ وہ کوالٹی ان کے پاس ہے تو انہوں سیکھے، انہوں پڑھے۔ مجھے قرآن سمجھ میں نہیں آتا، مجھے قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے نہیں آتا، مجھے عین میرا صحیح سے نہیں آتا، ضاد نہیں آتا، مجھے اس طریقے سے جیسے وہ قاری پڑھتے ہی نہیں، کتنے خوبصورت سے پڑھتی اس طریقے سے مجھے نہیں آتا۔ یہ غلط فہمی ہے آپ کی، اور یہ غلط سوچ ہے۔ تو میری بہنوں، اگر آپ مخرج کو پراپر سے کر لیں گے، آپ کا مخرج صحیح کر لیں گے، اور دوسرا جو ہے تجوید کو صحیح کر لیں گے، کہاں پر مقدار بڑھانا ہے، کہاں پر مقدار یعنی کہ along یعنی کہ کیا لینتھنگ کرنا، جیسے کہ مد کے اقسام میں نے لاسٹ بیچ میں لی تھی۔ انشاءاللہ ابھی بھی انشاءاللہ آگے چل کر ہم وہ سب سیکھیں گے، لیکن تجوید میں وہ سب آ جائے گا۔ حرفوں کو بڑھانا، کہاں پر غنہ کرنا، کہاں پر اخفا کرنا، یہ سب جو ہے تجوید میں آ جائے گا۔ تو تجوید کا جاننا ضروری ہے۔ تجوید کا مطلب ہے بہترین، یہ زبان میں رہنا آپ کے، یعنی کہ ٹپ آف دا ٹنگ یاد ہو جانا کہ تجوید، واٹ از دا میننگ آف تجوید؟ بہترین، بیوٹیفائی کرنا، عمدہ کرنا یا حسین قائم کرنا۔ ہر ایک حرف کو اس کے مخرج اور صفات سے پڑھنا۔ مخرج اور صفات، واٹ از دا میننگ آف صفات؟ صفات کا مطلب کیا ہے؟ صفات یعنی کہ حرفوں کی کوالٹی۔ اب انشاءاللہ میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گی صفات کا مطلب ایک ایک لیٹر کی ایک ایک کوالٹی رہتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس حرف کا حق ادا کرنا، ٹھیک ہے۔ اور مخرج کا مطلب یہاں پر بتایا گیا ہے کہ مخرج کا مطلب کیا ہے؟ وہ مقام جہاں سے حرف نکلے اس کو مخرج کہتے ہیں۔ وہ مقام جہاں سے حرف نکلے اس کو مخرج کہتے ہیں۔ جیسے کہ میں بتائی آپ کو پچھلے ہفتے ہی کہ آرٹیکولیشن پوائنٹس، جہاں سے حرف نکلتے ہیں، ایک ایک لیٹر کا ایک ایک جگہ ایک ایک مقام ہوتا ہے، تو وہ مخرج ہے۔ تو حرف کا مطلب کیا ہے؟ ہر ایک حرف کو اپنی صفات ہوتی ہے جو اس سے کبھی جڑا نہیں ہوتی، یعنی کہ جدا نہیں ہوتی۔ اس صفت کے ساتھ حرف کو پڑھنے سے حرف کا ادا ہوتا ہے، یعنی کہ ایک ہر حرف کی، جیسے کہ میں بتائی صفات، یعنی کہ صفات کا مطلب ایک ایک حرف کا جو ہے ایک ایک کوالٹی رہتی ہے، اور ہر حرف جو ہے اس سے الگ ہوتا ہے۔ یعنی کہ سین، سا، جیسے کہ سین سیٹی والا ہے، سا جو ہے دونوں دانتوں کے درمیان تھوڑی زبان باہر آنے پر ادا ہوتا ہے، اس طریقے سے انشاءاللہ وہ بھی دیکھیں گے ہم۔ اور صفات کا مطلب جیسے کہ میں بتائی، حرف کو ادا کرتے وقت آواز کا تیز یا ہلکا ہونا، بدلتے رہنا ہے، یہ کیفیت جو آواز پر طاری ہوتی ہے اس کو صفات کہتے ہیں۔ یعنی آیت کے حساب سے حرف کی صفات بدلتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ اب تلاوت کا مطلب کیا ہے؟ تلاوت کا مطلب قرآن پڑھنا۔ قرآن پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ تلاوت۔ تلاوت کو قرا یا قرات بھی کہتے ہیں۔ تلاوت کا مطلب قرآن پڑھنا، تلاوت کو قرا بھی کہتے ہیں یا قرات بھی کہتے ہیں۔ جی میری آواز سب کے لیے کلیئر ہے؟ کوئی ٹیکسٹ کر دے، کسی بہن کو نہیں آ رہی ہے تو ٹیکسٹ کر دیں۔ جی الحمدللہ۔ تو دوسری بہنیں جو ہے جس کو میری آواز نہیں آتی، پلیز وہ اپنا نیٹ ورک جو ہے چیک کر لیں۔ الحمدللہ۔ تو تلاوت کو قرا یا قرات بھی کہتے ہیں۔ یہ سب دیکھو لکھو رکھ لیو، یا تو اچھے سے یاد کر لیو۔ یہ سب جو ہے ٹیسٹ میں انشاءاللہ میں پوچھوں گی، ریٹرن ٹیسٹ نہیں ہوگا، اورل ٹیسٹ ہی رہے گا۔ تو ضرور سے اس کو سب جو ہے اچھے سے پڑھ کر رکھ لے، ٹھیک ہے۔ قرا اور قرات ایک ہی ہے، قرا سے نکلا ہوا قرات ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ جی
اب یہاں تک سٹاپ کریں گے انشاءاللہ. اس کے نیکسٹ ویک جو ہے آگے چلیں گے. ابھی جو ہے سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ. تجوید کا پہلا لیسن، تجوید کا پہلا سبق کیا ہے کہ تجوید جو ہے کیا بتائی میں، عمدہ کرنا، بہترین کرنا تجوید ہے. آپ تجوید اس کے بغیر، یعنی کہ جو بھی میں قاعدے آپ کو پڑھاؤں گی ایک ایک لیسن کر کے، اس کے بنا جو ہے تجوید نہیں ہوگی. یہ سب جو ہے اگر آپ ادا کریں گے تبھی جو ہے تجوید کو پراپر، یعنی کہ قرآن کو پراپر طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو غور سے سنیں. جو نئے اسٹوڈینٹس ہیں اور پرانے اسٹوڈینٹس ہیں سب جو ہے غور سے سنیں، کیونکہ ریسیٹیشن کلاسز میں آپ کی بہت زیادہ مسٹیک آ رہی ہے. میں بھی بیٹھ کر سنتی ہوں آپ کا، تو آپ کے جو استاذہ ہیں زیادہ آپ کے مسٹیک نہیں پکڑتے ہیں، لیکن میں بہت زیادہ مسٹیکس پکڑتی ہوں آپ کے. لیکن پھر بھی میں آپ کو موقع دے رہی ہوں تاکہ یہ قاعدے سب جاننے کے بعد یہ مسٹیک نہ کریں. ٹھیک ہے، آج میں اچھے سے سمجھاؤں گی آپ کو، آج سمجھ جائیں، کل کی کلاس میں جو ہے مسٹیک نہ کریں. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ. چلے اب مدود. مدود کا مطلب کیا ہے؟ زائد اور لمبا کرنا. مدود کا مطلب زیادہ کرنا، لمبا کرنا، the lengthening. ٹھیک ہے، الحمدللہ. مد کا مطلب کھینچنا، لمبا کرنا. مد کا مطلب کھینچنا، لمبا کرنا. ٹھیک ہے، الحمدللہ. اب دیکھیں ٹائپس آف مد. مد کے کتنے اقسام ہیں؟ مد کے کتنے اقسام ہیں؟ دو. The two main types of مد. جی الحمدللہ. تو ایک مد الاصلی، مد الاصلی. دوسرا جو ہے مد الفرعی. مد الاصلی، مد فرعی. جی الحمدللہ. تو مد کی دو قسمیں ہیں، مد اصلی، مد فرعی. مد اصلی کی تعریف کیا ہے؟ جو اپنی اصلی اور ذاتی مقدار کے مطابق پڑھی جائے اور وہ کسی سبب پر موقوف نہ ہو. یعنی کہ مد اصلی کا مطلب اس کا ایک ذاتی مقدار ہے. ذاتی بولے تو اس کا ایک اصلی مقدار ہے، یعنی کہ 2 کاؤنٹنگ بولے تو 2 کاؤنٹنگ، صرف 2 کاؤنٹ ہی آپ کھینچیں گے وہاں پر، اس کے آگے نہیں جائیں گے. 3 کاؤنٹنگز 4 کاؤنٹنگز آپ کے مطابق نہیں چلے گا یہاں پر. یہاں پر مد اصلی کا مطلب 2 کاؤنٹنگ ہی ہوگی، 2 کاؤنٹنگ کے اوپر نہیں جائیں گے آپ. اب مد فرعی کیا ہے؟ مد فرعی کی تعریف جو اپنی اصلی اور ذاتی مقدار سے بڑھ کر پڑھی جائے اور وہ کسی سبب پر موقوف ہو. یعنی کہ مد فرعی کا مطلب اس کی اصلی ذاتی مقدار ہوتی ہے لیکن اس سے بھی زیادہ پڑھا جا سکتا ہے. اسے بھی، یعنی کہ 2 حرکات، 3 حرکات، 4 حرکات، 5 6 حرکات تک آپ کھینچ کر لمبا کر کیا کریں گے؟ پڑھ سکتے ہیں. لیکن مد اصلی میں اس کی ذاتی مقدار ہے، وہ جو ہے ایک ہی مقدار ہوگا، 2 حرکات ہی ہوگے، وہ اس سے زیادہ نہیں ہوگا. لیکن مد فرعی جو ہے وہ بڑھ کر بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ 2 4 6 اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. الحمدللہ. جی ارشیا آپ صحیح بولے. انشاءاللہ ہم آگے چل کر انشاءاللہ اس کے قاعدے بھی ایگزامپلس کے ساتھ دیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں مد کے اقسام. جیسے کہ میں بتائی 2 ٹائپس آف مد. مد کے 2 اقسام ہی مد کے، تو مد الاصلی، مد فرعی. تو اب یہ مد کے کتنے ٹائپس ہیں یہاں پر وہ دیکھیں گے انشاءاللہ. اب اس میں سے کون مد اصلی میں جائے گا، کون مد فرعی میں جائے گا، یہ دیکھتے ہیں ہم انشاءاللہ. اب یہاں پر دیکھیں مد طبعی. دیکھیں اسکرین شاٹ لے لیں، اسکرین شاٹ لے لیں اور لکھ کے رکھ لیں، یا تو اچھے سے غور سے دیکھیں. یہاں پر ٹائپس آف مد
मद तबई और मद अल बदल, मद इवद, मद आरिदली सुकून, मद अल्लीन, मद वाजिब मुत्तसिल, मद जायज मुनफसिल, मद लाजिम। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मद सिला सगरा, मद सिला कुबरा वो भी है अल्हम्दुलिल्लाह। एक एक करके हम इंशाल्लाह देखेंगे। एक किस्म के हैं, लेकिन मद सिला सगरा और मद सिला कुबरा भी है, उसको मिलाएंगे तो 10 हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो चले इंशाल्लाह मद असली देखेंगे हमें आज। मद्दे अल असली, उसकी जाती मिकदार, उसकी एक अपनी मिकदार है, वो बाउंड्री क्रॉस नहीं करेगा, 2 से ज्यादा नहीं होगा, सिर्फ 2 हरकत, जैसे कि 1 2 1 2 1 2, इतनी ही मिकदार इसकी होगी। 1 2 3 उससे ज्यादा 3 को नहीं जाएगा, इसकी जाती मिकदार है, ये 2 हरकत ही होगा। जैसे कि अब यहाँ पर गौर करें, देखें यहाँ पर, देखें अब ये हमजा है, अब यहाँ हम पर हमजा है और उसके बाद अलीफ है। अब हमजा एक और अलीफ दूसरा क्या हो गया, और एक आ गया, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 1 2 ठीक है, समझ में आई बात। अब ये क्या है, ये हुर्फे मद्दा, हुर्फे मद्दा। अब मद्दे असली में पहला कायदा जो है हुर्फे मद्दा। हुर्फे मद्दा कितने हैं, कौन बताएगा, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं बताएं, यहाँ पर चैट पे बताएं कितने हैं हुर्फे मद्दा। जी 3, जी शाहीन, जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, जी अल्हम्दुलिल्लाह। सब बहनें जो है सही जवाब दिए, शबीना बेगम, नाजिया, गजाला, नाजनीन, अर्शिया, अंजुम खान, माशाल्लाह सब सही जवाब दिए। 3 हैं, हुर्फे मद्दा कितने हैं, 3 हैं, अलिफ, जी वाव और या। अलिफ या और वाव 3 हैं। तो अब ये कायदा अच्छे से गौर करें, अब कुरान में जब भी आएगा तो गौर से आप पढ़ेंगे, गौर से करेंगे, ठीक है। देखें अलिफ है, अलिफ से पहले हमजा है, हमजा के ऊपर फतहा है, यानी कि जबर है। अब ऐसा भी कह सकते हैं अलिफ से पहले फतहा हो, अलिफ से पहले फतहा हो, यानी कि अलिफ से पहले अलिफ से पहले फतहा हो। एक मिनट, जी अलिफ से पहले फतहा हो, यानी कि कोई भी लेटर पर क्या हो, फतहा हो। फतहा हो, अलिफ से पहले फतहा हो। एक मिनट रुके, अलिफ से पहले फतहा, कोई भी लेटर, जैसे कि नून फतहा अलिफ सुकून न, अब सिर्फ नून फतहा ना होगा और उसके बाद अलिफ आ जाएगा तो कैसे होगा, 2 में तब्दील हो जाएगा, जैसे कि ना ना 1 2 ना, नून फतहा अलिफ सुकून ना, नून फतहा अलिफ सुकून ना, इस तरीके से। समझ में आई बात, समझ में आया, सबको समझ में आया कि हुर्फे मद्दा 3 है। अब यहाँ पर अलीफ का हमें एग्जाम्पल देख रहे हैं कि अलीफ से पहले फतहा हो, तो क्या होगा, क्या होगा, हुर्फे मद्दा होगा, अलीफे मद्दा होगा, इसको एक हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे तो 2 हो जाएगा, उससे ज्यादा हम खींचेंगे नहीं।
اب اس کا قاعدہ کیسے پڑھیں گے ذرا غور سے سنیں, غور سے دیکھیں. الحمدللہ دیکھیں یہاں پر حمزہ فتحہ الف سکون با فتحہ الف سکون با تا فتحہ الف سکون تا سا فتحہ الف سکون سا جیم فتحہ الف سکون جا ہا خا دا زال فتحہ الف سکون ز, اس طریقے سے را ز سا 1 2 شا صا ضا طا, ٹھیک ہے, ضا عین ع غا فا خا کا لام الف لام فتحہ الف سکون لا ما نا و ها یا, ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیں قاعدہ دیکھیں, مشق کر لیتے ہیں. دیکھیں فا فتحہ فا میم فتحہ الف سکون ما فما فما, جی الحمدللہ صحیح کہا آپ نے. فما یکا ایزا ایزا حالا. اب یہاں پر دیکھیں لام کے بعد الف نہیں ہے, اب یہاں پر کھینچیں گے نہیں. ہا کے بعد الف ہے, حالا حالا قالا صابر صابر شارک رداہ یغادر رضوانہ, ٹھیک ہے. الحمدللہ سمجھ میں آئی بات. جی اسی طریقے سے یائے مدہ. اب یہاں پر کیا کنڈیشن ہے, یا ساکن سے پہلے کسرہ ہو, یا ساکن سے پہلے کسرہ ہو. جیسے کہ یہاں پر دیکھیں کسرہ ہے, کسرہ کا مطلب زیر, زیر کو کسرہ کہتے ہیں. اب یا کے اوپر چھوٹی دال کو کیا کہتے ہیں, ساکین. اب اس کو یہ ہو گیا حرف مدہ یعنی کہ یائے مدہ. اب یائی اس کو کیسے پڑھیں گے, حمزہ کسرہ یا سکون ای, سکون سکون یعنی کہ اس کا مطلب جو ہے یہاں پر چھوٹی دال ایک ایک لیٹر کے اوپر ایسی چھوٹی دال ایسا رہتی نہیں, یعنی کہ اب یا کے اوپر چھوٹی ایک دال کے جیسا رہتا ہے, اس کو سکون کہتی, جزم بھی کہتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے. ہاں آپ نے صحیح کہا طوبہ, اس کو جزم بھی کہتے ہیں لیکن عربک میں سکون کہتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے. حمزہ کسرہ یا سکون ای 1 2 با کسرہ یا سکون بی, فنگرز میں کاؤنٹ کریں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے. 2 حرکت سے زیادہ نہیں کریں گے. تا کسرہ یا سکون تی, سا کسرہ یا سکون سی, جیم کسرہ یا سکون جی, ہا کسرہ یا سکون ہی, خی دی زی ری زی سی, اس طریقے سے, ٹھیک ہے. سمجھ میں آئی بات, الحمدللہ. چلے مشق دیکھتے ہیں. دینی یہاں پر یا ساکن ہے, یا ساکن ہے, یہاں پر دیکھیں دیکھیں یہاں پر یا ساکن ہے. دال کسرہ یا سکون دی, دینی دینی کافی. اب یہاں پر دیکھیں یہ دونوں بھی ہیں, ابھی بھی جڑے, جی دیکھیں کافی. اب یہاں پر الف مدہ بھی ہے اور یا مدہ بھی ہے. کافی کافی کافی. شاف یہاں پر بھی دیکھیں الف مدہ ہے, شین کے بعد الف مدہ, فا میں یا مدہ. شافی عبادی, اسی طریقے سے الحمدللہ. تو اب چلتے ہیں واو مدہ کے بعد. جی اب دیکھیں واو مدہ, اس کو دیکھو واو ساکن سے پہلے ضمہ ہو, جیسے کہ الف سے پہلے فتحہ تھا
या साकिन से पहले कसरा था, इसी तरीके से वाव साकिन से पहले दम्मा है, वाव साकिन के पहले दम्मा है, दम्मा का मतलब पेश को कहा जाता है, दम्मा। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? हमजा दम्मा वाव सुकून उ, बा दम्मा वाव सुकून बु, ता दम्मा वाव सुकून तू, सा दम्मा वाव सुकून तू, जीम दम्मा वाव सुकून जू, हु, खु, दू, जू, रू, जू, सू, शू, टू हरकत थी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए मश्क की तरफ आए, नीचे आ जाए, देखिए यहाँ पर इसको कैसे पढ़ेंगे? नून दम्मा वाव सुकून नू, हा दम्मा हु, नूहु, तूरु, अऊज़ु, अऊज़ु, ऊती। यहाँ पर देखिए वाव वाव मद्दा और या मद्दा मिलकर आ रहा है, देखिए ऊती, क़ालू, यूसुफ़, यूसुफ़, जी, अऊज़ु, अऊज़ु। अब यहाँ पर आइन दम्मा वाव सुकून उ, अऊज़ु, अऊज़ु। ठीक है, और नीचे आ जाए, यूसुफ़, यूसुफ़, काफिरून, काफिरून, हामिदून, हामिदून, सालिहून, यसूमूनकुम, यसूमूनकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हुर्फ़े मद्दा 3 है, अलिफ वाव या, अलिफ से पहले फतहा हो अलिफ मद्दा, या साकिन से पहले कसरा हो या ये मद्दा, वाव साकिन से पहले दम्मा हो वाव ये मद्दा। अल्हम्दुलिल्लाह। इसको 2 हरकत के बराबर खींचेंगे, उससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हुर्फ़े मद्दा जो है मद्दे असली में से है, वो 2 मिक़दार ही वहां पर पढ़ेंगे, उससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, चलें इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो है सूरतुल फातिहा की तरफ चलते हैं। अऊज़ु, 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 अऊज़ु। दोनों दांतों के दरमियान थोड़ी जुबान बाहर आने पर जाल का मखरज अदा होता है। इसको क्या नहीं करेंगे, हमें बजिंग साउंड नहीं करेंगे, जैसे कि जू, अऊज़ु। अब ये क्या हुआ? आइन दम्मा वाव सुकून, कौन बताएगा कौन सा कायदा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वाव मद्दा, अऊज़ु, अऊज़ु। और यहाँ पर देखिए बिल्लाही, लफ्ज़े अल्लाह को जो है यहाँ पर अल्लाह के लाम को बारीक पढ़ेंगे, अऊज़ु बिल्लाही। और मीनश, मीनश यानी के शीन में तफशी, यानी कि अच्छे से स्प्रेड करते हुए पढ़ेंगे, मीनशई, मीनशई, तो 2 हरकत, मीनशैतानिर्रजीम, निर्रजीम, निर्रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अच्छे से करें, ज़ू में खींचेंगे नहीं, अऊज़ु बिल्लाहि, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। ठीक है, ठीक है, अऊज़ु, अऊज़ु, अऊज़ु। इसको आइन की तरह पढ़ेंगे, हमजा की तरह नहीं पढ़ेंगे। और एक मर्तबा मैं आइन का मखरज समझा देती हूँ। देखिए यहाँ पर जरा गौर करें, देखो हमारी जुबान इस तरीके से अंदर जाएगी, यानी कि अ करते हुए सामने आएगी, ऐसे ही अंदर की तरफ चली जाएगी, एलिवेट होगी। ये वस्तल हलक से निकलने वाला है। आप पिछले का सबक जो है भूले नहीं, जो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हुर्फ़े हलक ही सिखाया था उसको अच्छे से याद कर लें,
اس کو بھولیں نہیں، ٹھیک ہے. اب یہ وسط الحلق سے نکلنے والا ہے عین، عین اندر سے اعوذ، اعوذ، اس کو اس طریقے سے نہیں کریں گے، حمزہ کی طرح نہیں پڑھیں گے. یہ حلق کے نیچے کے حصے سے ہے، اس کو ادا کرتے ہوئے نیچے جائیں گے حمزہ، لیکن عین جو ہے وسط الحلق سے نکلنے والا ہے، ٹھیک ہے. باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بس سیٹی کی آواز سین کی اچھے سے نکالیں. بسم اللہ، بسم اللہ ہر ٹو را، اس کو اچھے سے مرج کریں. آپ کیا ہے را ٹو ہا ساکین والا ہے، تو دیکھیں رحمان الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ چلتے ہیں الحمدللہ. سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 1، ذرا غور کریں، اچھے سے سنیں، اچھے سے سننے کے بعد اچھے سے اس کو کیا کریں، اچھے سے پریکٹس کرتے ہوئے آپ اپنے گروپ میں جو ہے فیڈ بیک کے لیے اچھے سے اپنی ریکارڈنگ کر کے بھیج دیں، ٹھیک ہے. سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ یہ بہت یعنی کہ یہ بہت اہمیت والی سورت ہے. اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اس کو اچھے سے پڑھیں گے. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک تو ہم حمد بیان کر رہے ہیں، دوسرا جو ہے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، گمراہی سے بچنے کی اور ہدایت کا راستہ مانگنے کی یہاں پر ہم دعا کر رہے ہیں. تو اس کو اچھے سے پریکٹس کریں. اب دیکھیں بنا تجوید بنا مخرج کے اگر آپ پڑھیں گے تو ہم دعا کرتے ہوئے ہمارے واسطے ہمیں کیا کرتے ہیں، برے الفاظ برائی جو ہے ہم مانگ بیٹھتے ہیں. تو اسے اچھے سے پڑھا کریں، کیونکہ لہنے جلی اور لہنے خفی کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ لہنے جلی جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، اس کا کرنا حرام ہے. لہن کا مطلب کیا ہے غلطی، جلی یعنی کہ قرآن میں کی جانے والی غلطی کو لہن کہتے ہیں. اور لہن کے 2 ٹائپس ہوتے ہیں، لہن جلی اور لہن خفی. لہن جلی جو ہے بڑا گناہ ہے، جیسے کہ ہمیں آئین کو پڑھنا تھا، ہم نے آئین کو نہیں سیکھا، چلے حمزہ کی طرح ہی پڑھ لیتے ہیں سوچ کر یہ پڑھ لیے تو غلطی ہو جاتی ہے. وہاں پر علیم کے بجائے علیم اگر پڑھ دیں گے تو یہ لہن جلی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو غور کریں. سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آیت نمبر 1، جی لہن جلی بگ مسٹیک ہے، اس کا کرنا گناہ ہے، حرام غلطی ہے وہ. جی اب دیکھیں آیت نمبر 1 سٹارٹنگ میں الحمد، حمد، حمد، ہا ٹو میم، حمد. میں کیا نہیں کریں گے، ہم ہلائیں گے نہیں، لیٹر کو جو ہے ہلائیں گے نہیں، لام کو ہلائیں گے نہیں. الحمد، الحمد للہ، للہ لفظ جلالہ یہاں پر اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے. للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین. عین اور رب میں با جو ہے 2 مرتبہ آئے گا کیونکہ وہاں پر مشدہ ہے، 2 مرتبہ آئے گا. رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین. جی را کو موٹا پڑھیں گے. الحمد للہ رب العالمین. عین کو عالمین، اس کو اگر آپ پڑھ دیں گے عالمین تو اس کا مطلب بدل جائے گا. عین کو پراپر سے کرے، اگر نہیں آتا ہے تو کوشش کرے، بار بار پریکٹس کرے. دوسری بات جو ہے دعا کیا کرے، ٹھیک ہے.
اب دیکھیں ہاں الحم میں کی جانے والی غلطی یہاں پر کلیئرلی بتا رہے ہیں. دیکھیں یہاں پر حمد ہا مستل حلق والا ہے. اگر آپ پڑھ لیے حمدو تو ہو گیا لہنے جلی. الحمد 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 للہ. ٹھیک ہے للہ للربل ربل. اب یہاں پر باٹو لام ہلائیں گے نہیں. رب العالمین عالمین. اس کو دیکھیں عالمین پڑھیں گے حمزہ کی طرح نہیں پڑھیں گے, عالمین نہیں کریں گے. ٹھیک ہے الحمد للہ رب العالمین. الرحمن رحمن را ٹو ہا. اچھے سے ہا جو ہے پڑھتے ہوئے ہماری سانس باہر کی طرف جانی ہے, ہوا جو ہے منہ سے باہر کی طرف جانی ہے. رحمن رحمن رحمن. میم کا مخرج کیا ہے؟ گیلے سوکھے ہونٹوں سے ادا ہونے والا ہے. رحمن الرحیم رحیم. ہا ہا. اب ہا کسرہ یا سکون کون سا ہے یہاں پر قاعدہ؟ کون سا قاعدہ ہے؟ کون بتائے گا؟ ہا کسرہ یا سکون ہی کون بتائے گا؟ یا مدہ جی شاہین ماشاء اللہ. رحیم. اب یہاں پر دیکھیں ایک بات آپ کو بتانا چاہوں گی. جیسے کہ میں نے اقسام بتائے تھے مد کے 8 یا 10 ٹائپ سے, اس میں ایک جو ہے مد عارضی سکون بھی تھا. مد عارضی سکون. اب یہ جاننا آپ کے لیے اب ضروری ہے کیونکہ یہ آیتیں جو ہے اس میں مد عارضی سکون آ رہا ہے. اگر اس کو آپ سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہاں پر پڑھنا آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر یہ ہے عالمین. اب یہاں پر وقف کا نشان آ جاتا ہے نہیں؟ یہاں پر وقف یعنی کہ سٹاپنگ رول آ جاتا ہے کہ عالمین. اب وہاں پر ہم سٹاپ کریں گے. اب سٹاپ کرتے ہوئے آپ کیا کریں گے؟ یہاں پر یہ قاعدہ میم کسرہ یا سکون می ہے. می میں کیا ہے؟ یا مدہ ہے. اب ہم یہاں پر سٹاپ کریں گے کیونکہ یہاں پر سٹاپنگ رول ہے. تو میم کسرہ یا سکون می اور نون پر کیا ہو جائے گا؟ اب سٹاپ کریں گے تو عالمینہ کہیں گے نہیں نا, آپ ویسے نہیں پڑھیں گے, اس کی تلاوت ویسے نہیں کریں گے نا. اب نون کو ساکن لگا دیں گے. اب نون جب ساکن لگ جاتا ہے تب یہ کیا ہو جاتا ہے؟ مد عارضی سکون. عارض ٹیمپروری مد وہاں پر ہو جائے گا. اب آپ کے اختیار میں ہے, آپ کے یعنی کہ مطابق, یعنی کہ آپ جتنا چاہے یعنی کہ 2 سے 6 حرکات تک لمبا کر وہاں پر سٹاپ کر سکتے ہیں. جیسے کہ میم کسرہ یا سکون می, وہاں پر پڑھنا تھا آپ کو 2 حرکات, لیکن اب یہاں پر سٹاپنگ رول آ رہا ہے, یہ یا مدہ کے ساتھ ہے. اب یہاں پر میں سٹاپ کروں گی کھینچ کر لمبا کر جس طریقے سے جتنی مقدار ہو سکے میں اتنی مقدار میں سٹاپ کروں گی کھینچ کر. یہ سوچیں گے یہ اوکے الحمدللہ کر سکتے ہیں. اب اس کا نام کیا ہے؟ مد عارضی سکون ہے. اب پڑھیں گے کیسے؟ عالمین عالمین. جیسے کہ جی 6 حرکات تک شاہد. الحمدللہ رب العالمین عالمین. الحمدللہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. اب یہاں پر بھی دیکھیں ہائے کسرہ یا سکون ہی ہے, میم ہے, اور ہم یہاں پر سٹاپ کریں گے تو کھینچ کر لمبا کر 2 سے 6 حرکات تک کھینچ کر لمبا کر سکتے ہیں. اس کو ہاں شبینہ مد عارضی سکون ہے وہاں پر. ٹھیک ہے سمجھ میں آئی بات؟ الرحمن الرحیم. اب چلتے ہیں آیت نمبر 3. مالکی مالکی مالکی. اب لام کے نیچے کھڑا زبر ہے, کھڑا زیر ہے, کاف کے نیچے کھڑا زیر ہے,
اب دیکھو بہت ساری بہنیں اس میں ایسی غلطی کر ڈالتی ہیں جیسے کہ مالکی، اس طریقے سے نہیں کریں گے. مالکی مالکی مالکی، جی یہ بھی مد اصلی ہے. میم کے اوپر مد اصلی ہے، اس کو 2 حرکات کے برابر کھینچیں گے لیکن لام اور کاف میں کھینچیں گے نہیں. ٹھیک ہے. یوم الدین، یوم الدین، یو مد میم ٹو دال اچھے سے اسٹریس کریں گے. مدین، مالک یوم الدین. جی یہاں پر بھی دیکھیں یا یہ مد آ رہا ہے اور سٹاپنگ رول بھی آ رہا ہے تو ہم کھینچ کر وقف کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مالک یوم الدین، مالک یوم الدین. ٹھیک ہے. ایاک، ایاک، ایاک. حمزہ کسرہ، یا شدہ ای، یا فتح الف سکون یا. ایاک، ایاک، ایاک اب یہاں پر دیکھیں بہت ساری بہنیں یہاں پر مسٹیک کر ڈالتی کہ نعبدو، نعبدو اس طریقے سے پڑھ ڈالتے ہیں، یہ غلط ہو جائے گا. یہاں پر کیسے پڑھیں گے؟ نون فتح عین سکون نعبدو، نعبدو، نعبدو. عین کو اچھے سے کرے، اس کو نعبدو حرف مدہ کی طرح پڑھ ڈالتی جیسے کہ نعبدو، نعبدو جو کہ لہنے جلی ہو جائے گا. نعبدو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ٹھیک ہے. الحمدللہ یہاں تک سٹاپ کریں گے. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ٹھیک ہے. الحمدللہ یہاں تک سٹاپ کریں گے. انشاءاللہ یہ آیتیں ہی صرف آپ اچھے سے پریکٹس کرتے ہوئے انشاءاللہ آپ ہمارے گروپ میں جو ہے بھیج دیں. آپ کا فیڈ بیک بھی وہاں پر آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ.